بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم قد یظن من عدم وجدان دلیل علیہ بعدمہ۔ تھوڑی سی توجہ فرمانی، اگر بات ہوئی ہے اس سے مربوط ہے کہ محقق کمی نے محقق اول کی طرف یہ نسبت دی کہ محقق اول رحمۃ اللہ علیہ اس برات کے اجراء میں دیگر اصولیوں سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ تفصیل کے قائل ہیں کہ جو مورد عام البلوہ ہو وہاں وہ برات جاری کرنے کے قائل ہیں، جو عام البلوہ نہ ہو وہاں وہ اس کے قائل نہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بہتر ہے ہم خود محقق اول کی اپنی عبارتوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو نسبت ان کی طرف دی گئی وہ درست ہے یا درست نہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب معارج الاصول اور ان کی کتاب العدہ کی عین عبارات کو نقل کیا۔ ٹھیک ہو گیا، جس میں وہ بات کر رہے تھے تکلیف مالا یطاق کی اور عدم الدلیل دلیل کل سے شیخ اعظم نے وضاحت شروع کی تھی کہ دیکھو جی، ایک حکم واقعی ہوتا ہے، ایک حکم فعلی ہوتا ہے جو ہمارے اوپر منجز ہے۔ یہ جو بات جناب فرما رہے تھے وہ حکم فعلی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی حکم فعلی پر جو ادلہ حجت ہیں ان میں سے اگر کوئی دلیل نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ حکم ہم پر نہیں ہے، یعنی ہم پر منجز نہیں ہے، ہم پر فعلی نہیں ہے۔ اب وہ عام البلوہ ہو عام البلوہ نہ ہو، اصلاً اس کی کوئی بات ہی، وہ فعلیت کی نفی کر رہے ہیں، توجہ میری جان، کہ وہ فعلی نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے بات یہ کی تھی درمیان میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ادلہ ہمارے پاس 5 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، عقل اور استصحاب۔ پھر استصحاب کی انہوں نے 3 قسمیں کی تھیں: استصحاب حال عقل، استصحاب حال شرع، اور قاعدہ عدم الدلیل دلیل العدم۔ وہ بات چل رہی تھی۔ تو کل شیخ اعظم یہاں تک پہنچے تھے کہ جس کی وہ نفی فرما رہے تھے کہ مثلا عدم الدلیل دلیل العدم، یعنی وہ فرما رہے تھے کہ دلیل کا نہ ہونا اس حکم کے فعلی نہ ہونے پر دلیل ہے، اس حکم کے منجز نہ ہونے پر دلیل ہے، اور ساری بات وہ فعلی اور منجز ہونے کے بارے میں کر رہے تھے۔ واقعی میں ہے یا نہیں ہے وہ ان کا موضوع بحث نہیں ہے۔ یہ بات کل تک تھی۔ اس سے اب تھوڑی سی اس کو ترتیب ملائیں، باقی سارا ترجمہ ہے۔ ترتیب کیا ملائیں؟ ٹھیک ہے، بسا اوقات عدم الدلیل سے ظن حاصل ہوتا ہے کہ ان ادلہ میں کہیں جو کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے واقع میں بھی یہ حکم نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مہربانی کرنا آغا سفیر، اس کو تھوڑا بات کو سمجھنا ہے، اس کو تھوڑا فرق کرنا ہے تاکہ پھر اگلی عبارت پھر گنجلک نہ ہو جائے۔ کہ ابھی تک ہم بار بار کیا کہتے رہے کہ عدم الدلیل دلیل العدم، یعنی عدم الدلیل دلیل علی عدم تنجیز الحکم، علی عدم فعلیت الحکم، اور یہ اس پر حکم عقل کہتا ہے کہ جو ادلہ حجت ہیں جب ان میں سے کوئی بھی دلیل موجود تو عقل کہتا ہے قاطعیت کے ساتھ کہ یہ حکم تمہارے اوپر منجز بھی نہیں ہے، چونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات یہاں ختم کرنی ہے۔ آج یہ فرما رہے ہیں ہاں ظن حاصل ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمیں عقل قطعی کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں تو یہ حکم تمہارے اوپر فعلی بھی نہیں، تو ظن تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید واقع میں بھی نہ ہو۔ عدم دلیل سے اس حکم کے عدم واقعیت پر ظن حاصل ہو سکتا ہے۔ اب توجہ کرنا ہے۔ اب اگر ہمیں
زن حاصل ہو گیا، چونکہ کوئی دلیل نہیں تو زن حاصل ہو رہا ہے، شاید حکم واقع بھی نہ ہو۔ تو جیسے ہم توجہ ہوگا فعلیت کی نفی کر رہے ہیں، تو کیا اس زن کی بنیاد پر اس حکم کی واقعیت کی بھی نفی کر دیں کہ دلیل کے نہ ہونے سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم فعلی نہیں ہے، منجز نہیں ہے، تو اب جو تھوڑا سا زن پیدا حاصل ہو رہا ہے ہمیں کہ شاید واقع میں بھی نہ ہو، کیا واقع کی بھی نفی کر دیں؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں نا 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 نا، واقع کی نفی کرنے کے لیے صرف عدم دلیل کافی نہیں، بہت توجہ، بلکہ نمبر ایک عدم دلیل، یعنی دلیل کا نہ ہونا، اس سے جو ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے کہ واقع میں نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ ایک مسئلہ عام البلوہ ہے اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے واقع میں بھی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں صرف یہ ظن کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ کون سی؟ بہت پیاری نئی بات ہے کہ عدم المانع کا ظن بھی ہو۔ یہ بالکل نئی بات ہے آپ کے لیے، آگا توجہ کریں آگا باقر۔ تو دو چیزیں ملیں گی تو آپ واقع کی نفی کریں گے۔ نمبر ایک، عدم الدلیل سے ظن حاصل ہو عدم الحکم فی الواقع کا۔ نمبر دو، صرف یہی ظن کافی نہیں، عدم المانع کا بھی ظن ہو۔ عدم المانع سے مراد کیا ہے؟ توجہ میری جان، عدم المانع سے مراد ہے کہ ممکن ہے واقع میں حکم ہو لیکن شارع کی مصلحت اس کو بیان نہ کرنے میں ہو، تو پھر مانع ہو گیا نا۔ واقع میں حکم ہو لیکن تقیۃً بیان نہ کیا گیا ہو، تو یہ بھی تو مانع ہے نا۔ واقع میں حکم ہو، کچھ راویوں تک بات پہنچی بھی ہو لیکن انہوں نے اس کو آگے نشر نہ کیا ہو، بتایا نہ ہو، یہ بھی تو مانع ہے۔ ایسے موانع کے نہ ہونے کا بھی ظن ہو تو آپ حکم واقعی کی نفی کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائی، تھوڑی سی مہربانی کریں، میں اس کو دوبارہ اور الفاظ میں، باقی بات نہیں، اصل اس نکتے کو سمجھنا ہے کہ جناب بسا اوقات ایک حکم کے بارے میں دلیل کے نہ ہونے سے عدم الدلیل کو ہم دلیل کہتے ہیں عدم فعلیت پر، تو بسا اوقات عدم دلیل سے ہمیں ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ واقع میں بھی شاید وہ حکم نہ ہو۔ کیسے کہ جناب ایک مورد ہے، عام البلوہ ہے، اور عام البلوہ ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی دلیل نہیں، تو ظن حاصل ہو سکتا ہے کہ شاید واقع میں بھی اس کا کوئی حکم۔ فرماتے ہیں نا نا نا، صرف اس لیے کہ عام البلوہ ہے اور اس پر دلیل نہیں ہے لہذا ظن حاصل ہوتا ہے، صرف یہ ظن کافی نہیں بلکہ دو ظن چاہیے واقع کی نفی کے لیے۔ نمبر ایک کہ عام البلوہ ہونے کے باوجود دلیل کا نہ ہونا، اس سے ظن ہو کہ شاید واقع میں بھی نہیں، اور ساتھ یہ ظن بھی ہو کہ کوئی معنی بھی موجود نہیں تھا جس نے واقع کو بیان کرنے سے روکا ہو۔ کیوں؟ بسا اوقات واقع میں حکم ہوتا ہے لیکن کوئی معنی آ جاتا ہے، کیسے کہ شارع سمجھتا ہے مصلحت اس میں ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، یا ائمہ کا تقیہ کا زمانہ تھا اور تقیہ کی وجہ سے وہ حکم ناشر نہ ہو سکا، یا کسی نے سنا بھی صحیح، راوی تک پہنچا بھی صحیح، لیکن غفلتاً یا سہواً یا کسی وجہ سے اس نے آگے پک نہ کیا، اگر معنی آ جائے تو بھی آپ واقع کی نفی، تو پس نفی واقع کے لیے آپ کو دو ظن درکار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا چلو جی، ہمیں ظن حاصل ہو گیا۔ فرماتے ہیں ظن حاصل ہو بھی جائے تو یہ بات بھی ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں، ظن میں اصل
عدم حجیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ظنون پر عمل کرنا جائز مگر وہ ظن جس پر دلیل قطعی ہو۔ اس ظن کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل کہ عدم الدلیل سے ہمیں ظن حاصل ہو رہا ہے کہ شاید واقع میں یہ حکم نہ ہو، لہذا ہم اس حکم کی واقعیت کی نفی کر دیں۔ فرماتے ہیں اس ظن کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، تو ہم پھر کس بنیاد پر اس ظن پر عمل کرتے ہوئے واقع کی نفی کریں گے؟ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک بات تھی۔ اب ذرا غور کرو گا، نام قد یظن من عدم وجدان دلیل علیہ۔ اب عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے، ذرا مہربانی کرنا۔ بسا اوقات ظن حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی حکم پر دلیل کے نہ ہونے سے ظن ہوتا ہے بے عدم اس حکم کے نہ ہونے کا۔ اب توجہ، یعنی بے عدم ہی یعنی کیا کہ واقع میں بھی یہ حکم نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ بے عموم البلوا بے، چونکہ دیکھو یہ عام البلوا مورد تھا اور اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ظن ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے لیے واقع میں بھی کوئی حکم نہیں تھا۔ اگلا جملہ ساتھ ملانا ہے، لیکن لا بمجرد ہی، صرف اسی ظن کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ واقع میں بھی حکم، بلکہ اس کے ساتھ مع ظن عدم المانع ایک اور شرط ہے۔ کیا؟ کہ ایک اور ظن بھی ہو، کس بات کا؟ کہ اس حکم کو نشر کرنے میں کوئی مانع بھی نہیں تھا۔ عدم المانع کا ظن ہونا بھی ضروری ہے۔ کس عدم المانع؟ یعنی عدم المانع کا ظن ہو فی اول الامر من الشارع، کہ شارع نے خود کسی مصلحت کی بنیاد پر اگر یہ سمجھاؤ کہ بیان نہ کیا جائے تو یہ پھر مانع ہے، یعنی اس قسم کے مانع کے نہ ہونے کا ظن ہو۔ او خلفائی، یا آئمہ نے تقیتاً اس کو بیان نہ کیا ہو، او من واصل الیہ، یا انہوں نے تو بیان کیا، راوی تک پہنچا بھی صحیح لیکن اس نے آگے بیان، اس قسم کے موانع کے نہ ہونے کا بھی ظن ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ظن ہوگا کہ شاید واقع میں حکم نہیں ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں یہ ظن ہو بھی جائے لیکن ھذا ظن لا دلیل علی اعتبار، اس ظن کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، چونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ظنون میں اصل یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا جائز نہیں مگر اس ظن پر کہ جس پر کوئی دلیل ہو۔ اس ظن کی حجیت پر اعتبار پر تو ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ ایک نمبر دو، ولا دخل له باصالۃ البراء التي هي من الادلۃ العقلیہ۔ بہت توجہ، پھر اس ظن کا ہماری بحث براء سے تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برات ہے ادلہ عقلیہ میں سے، اور عقل جو حکم کرتا ہے وہ قاطعیت کے ساتھ کرتا ہے۔ قطع اور ہے، ظن اور ہے۔ عقل تو قاطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسا نہیں، عقل نے دلیل نہ ملی، عقل نے کہا کہ قاطعیت کے ساتھ کہ یہ حکم تمہارے اوپر منجز نہیں ہے، یہ تو ظن ہے، اس کا اس برات عقلیہ کے ساتھ کوئی، چونکہ وہاں قطع ہوتی ہے وہاں ظن نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح دوسرا، ولا بمسر التکلیف بما لا یطاق، بہت توجہ، عدم البیان اور چیز ہے، ما لا یطاق اور چیز ہے۔ توجہ فرمائی نا، اگر ایک حکم واقع میں ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پر ثواب و عقاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ قبح عقاب بلا وہاں عدم البیان ہوتا ہے۔ ما لا یطاق کا وہ مصداق کیوں؟ اس لیے کہ ما لا یطاق تو وہاں ہے کہ جو منجز ہو اور ہم اس کو نہ کر سکیں، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حکم آ گیا ہے اور ہم تو اس کی طاقت ہی،
وہ تو ان احکام کی بات ہوتی ہے جو احکام فعلی ہوتے ہیں، جو منظم. اب جو واقع میں ہے وہ جب ہمارے اوپر فی الحال لاگو ہی نہیں ہے تو مالا یطاق کا تو کوئی عنوان بنتا ہی نہیں ہے. جبکہ اب ملانا ہے نا پیچھے، محقق ہلی مالا یطاق کی باتیں کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ حکم منجل فعلی کی باتیں کر رہے ہیں، واقعی کے موضوع نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. بس ولا بمسألۃ تکلیف مالتاق ولا بکلام المحقق، اور محقق ہلی بات کر رہے ہیں اس حکم کے فعلیت کی نفی کی، نہ کہ واقعیت کی نفی کی، لہذا اس زن کا ان سے کوئی ربط نہیں. پس فما تخیلہ المحدث تحقیقا لکلام المحقق، او محدث استرابادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جناب محقق ہلی تفصیل کے قائم عام البلوہ اور غیر عام البلوہ کے، اور پھر ان کے کلام کی وضاحت کرنے میں جو آگے جتنی بھی کچھ کہا ہے غیر تامن فی نفس، وہ اصلا درست نہیں ہے اجنبی عنہ بالمرہ، بلکہ محقق اول جو بات کر رہے تھے سرے سے ان کی اس تفصیل اور وضاحت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بات اور کر رہے تھے، یہ بات اور کر رہے ہیں. محمد وعلیہ